بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد 17 رمضان المبارک یہ وہ دن ہے جو ہر مسلمان مومن کلمہ کو کے دل پر نقش ہونا چاہیے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، یوم البدر یوم الفرقان، وہ دن جس میں حق اور باطل کو اللہ نے الگ تھلگ فرق کر دیا، اور جس دن صحیح معنوں میں اسلام دوسری مرتبہ ایسا زندہ ہوا کہ پھر اس کے بعد کبھی کوئی اسے مٹا نہیں سکا۔ یہ دن یاد رکھنے کے لائق اس لیے ہے کہ اس دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اعتراف کیا، یہ دعا کی کہ یا اللہ، یا تو ان کی فتح، آپ ان کی مدد اور نصرت کریں اور انہیں فتح کریں تو اسلام رہے گا، اور اگر یہ آج مٹ گئے تو پھر دھرتی پر، زمین پر کوئی شخص آپ کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا۔ یعنی آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اس دن کی بنیاد پر ہیں، اور اس دن میں اسلام کی صحیح معنوں میں دنیا میں اسلام کو بقا دینے والے، اسلام کو ترویج دینے والے ان لوگوں کی برکت سے ہیں جو اس دن میدان میں بغیر ہتھیاروں کے، صرف ایمان کی بدولت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک قول کی بدولت وہ وہاں کھڑے ہوئے، اور آج ہم مسلمان ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے شہداء بدر، یا غزوہ بدر میں جو لوگ شریک تھے، بدریین صحابہ، وہ 314 لوگ جنہوں نے صحیح معنوں میں اسلام کو وہ زندگی دی کہ آج تک اسلام تر و تازہ ہے اور سارے عالم میں پھیلا۔ تو ہر مومن کی دل پہ یہ نقش ہونا چاہیے اس دن، اور اس دن میں ان لوگوں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے تمام کے تمام صحابہ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان میں جو بدری صحابہ ہیں ان کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ سب سے زیادہ صحابہ میں جو رتبہ اور درجہ ہے وہ بدری صحابہ کا ہے، جو اس دن میدان میں موجود تھے۔ ایک تو اس کا پس منظر ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ہر بندے مسلمان بالخصوص جو بڑی عمر کے ہیں انہیں تو اس کا اجمالی کچھ نہ کچھ واقعہ نقشہ یاد ہے، اپنی اولادوں کو وہ سنائے۔ یہ آپ کے پاس، یوں کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک ایسی امانت ہے، اگر آپ نے اسے سینوں میں منتقل نہ کیا تو اسلام پھر بھی باقی نہیں رہے گا۔ جیسا اس دن اسلام قائم ہوا اور صحیح معنوں میں اللہ کے دین پھیلنے کا ذریعہ بنا، آج اگر ان کا تذکرہ اور ان کی یاد نہ رہی، ہم نے یہ امانت اپنی اولاد میں منتقل نہ کی، تب بھی یہی حشر ہوگا کہ اگر اس دن وہ لوگ نہ رہتے تو جو کچھ ہونا تھا۔ اب ہمارے لیے اس میں عمل یہ ہے کہ پہلے حق کو پہچانیں۔ جب حق کو پہچان لیں تو پھر خالی ہاتھ، بے سر و سامانی، کوئی اسباب نہ بھی ہوں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ آپ کی مدد اور نصرت کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے ایک کہ حق کو پہچانیں اور پھر اس پر ڈٹ جائیں۔ صحابہ کو یہ جو بدر کا واقعہ تھا، بدر میں یعنی بڑی مانا کہ وہ جنگ ایکسپٹڈ نہیں تھی نہیں کہ کہ جنگ لڑنے جائیں گے اور ہتھیار اور اس ارادے سے نکلیں۔ یہ تھا کہ ایک قافلہ ہے اور ان کی جو معاشی قوت ہے اس کو توڑنا ہے۔ قافلہ کیسا ہوتا ہے؟ تجارتی قافلے میں 1 یا 2 گارڈ، 3 گارڈ بس اتنا ہی ہوتا ہے، باقی جو ساز و سامان ہے وہ ان سے چھیننے کی وجہ سے، تاکہ کیا ہو جائے، ان کی طاقت کم ہو جائے، ان کا معاشی، جس طرح ابھی حالیہ جنگوں میں ان کا پیٹرول بند ہے، تیل بند ہے، ان کی رسد کے جو راستے ہیں وہ بند ہیں، تو وہ بھی وہاں بھی وہی ارادہ تھا کہ ان کی رسد بند کر دی جائے، ان پر جو مال ان کو مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے وہ روک دیا جائے، تو ان کی معیشت کمزور ہوگی، معاشرت، اور پھر اس کے بعد ہمیں ان کو زیر کرنا، ان کا مقابلہ کرنا۔ اصل مقصد وہاں یہی تھا۔ اور اب جب آمنا سامنا ہوا، سب کو کہا گیا بھئی یہ مسئلہ ہے، اب کفار سے جنگ ہے، مقابلہ ہے، تیاری نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جب حضور کا انتخاب کیا، اسلام کا انتخاب کیا، پھر انہوں نے کہا کہ اب واپسی نہیں ہے، اب ہم اس پر مر بھی جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ دینے کا عہد نبھایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، اب ہم اس سے کبھی بھی روگردانی نہیں کریں گے۔ اب تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں،
آپ تو تیاری سے نہیں آئے. کہا نہیں حضور آپ کا ساتھ، آپ کہیں تو ادھر، آپ کہیں تو ادھر، آپ کا جو فیصلہ ہے ہمیں وہ من و عن قبول ہے اور دل کے ساتھ قبول ہے. تو اب ہر مومن میں یہی جذبہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو اسلام کی بقا رہے گی، اور اگر ہمارے جذبات یہ نہ رہے، یعنی اسلام سے اگر ہم خیر خواہ نہ رہے، اسلام پہ دنیا دار الاسباب ہے، اگرچہ اللہ نے اس کو بقا رکھا ہے، لیکن اس کی بقا وہ مسلمانوں کی صحیح معنوں میں اسلام کے ساتھ جڑے رہے. جب لوگ اسلام سے ہٹیں گے کیا ہو جائے گا؟ اسلام مٹ جائے گا. اسلام یہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو نہیں چھوڑا اور پھر بھی اللہ اس کو ہواؤں میں چلاتے چلاتے جو ہے وہ آگے تک دین ایمان کو لے جائیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. یہ دنیا ہے، یہ دار الاسباب ہے، اور اس میں اسباب کیا ہے؟ ایمان کی محنت، ایمان کی امانت کو دوسرے سینوں میں منتقل کرنا، اگلی نسل میں ایمان کی فضا پیدا کرنا. یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اسی کو دعوت کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، اسی کو دین کی ترویج، دین کی دینی تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بہت سارے نام دیے جاتے ہیں. سب کا مقصود یہی ہے کہ اس ایمان کی امانت کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنا. تو جو لوگ اس چیز فریضے کو ادا کر رہے ہیں وہ حقیقت اور خوش نصیب ہے. اللہ نے انہیں یہ سعادت دی ہے کہ وہ اسلام کی سربلندی میں اپنا حصہ شامل کریں. اور اگر نہیں ہے تو آج سے عزم کریں. اس کے لیے کوئی ترتیب ایک الگ چیز ہے، وہ آسانی کے لیے ہوتی ہے. ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے گھر میں اس امانت کی منتقلی کا، اپنے محلے میں، اپنے ماتحتوں میں، بہن بھائیوں میں، عزیزوں میں، جہاں کہیں کھڑا ہو اپنے اسلام کی بات کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے نا انشاءاللہ. اس بدر کی تاریخ کو، بدر کے دن کو اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کرنا، انہیں بتانا کہ کیا اسلام کب کس نہج پہ کھڑا تھا اور کن لوگوں کی وجہ سے آج اس نہج پہ کھڑا ہے کہ 2.25 ارب وہ مسلمان دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان بدری صحابہ کی بدولت، ان سے محبت کی بدولت اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کامل کے ساتھ زندگی اور اس پر خاتمہ نصیب فرمائے.